نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی 256 سے 258 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ آیت 256۔ ترجمہ: دین میں جبر نہیں، ہدایت گمراہی سے ممتاز ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے ایک مضبوط کڑا مضبوطی سے تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت 256 کی تفسیر: اسلام میں جبر نہیں، یعنی اسلام کے لیے کسی کو مجبور نہ کرو، وہ تو خود ظاہر صاف کھلا ہوا اور روشن ہے، اس کے دلائل پکے اور معقول ہیں، اور اس کا محتاج نہیں کہ اس کے لیے کسی پر جبر کیا جائے، بلکہ اللہ جسے اسلام کی ہدایت فرماتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اس کی بصیرت روشن فرما دیتا ہے، اور وہ دلائل کے ساتھ اپنا دل ایمان سے منور بنا لیتا ہے اور اسلام قبول کر کے دین و دنیا کی سعادتیں سمیٹ لیتا ہے۔ برعکس اس کے جن کے دلوں کا نور کھو گیا اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگ گئی، انہیں جبراً مسلمان بنانے اور زبردستی اسلام میں ٹھوسنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آیت انصاریوں کے بارے میں اتری مگر حکم عام ہے۔ توحید پر ایمان ایک مضبوط کڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریکوں سے، بتوں سے اور ہر غیر اللہ کی عبادت سے جس کی طرف شیطان بلاتا ہے نفرت کی، انہیں نہ مانا اور توحید کا اقرار کر کے اللہ ہی کی عبادت کی اور اسی عقیدت پر جمع رہا، اس نے ایک مضبوط کڑا خوب مضبوط پکڑ لیا کہ نہ تو وہ ہاتھ سے چھوٹے گا اور نہ ٹوٹے گا، یعنی اب وہ توحید پر جم گیا، بہترین دین پر اڑ گیا اور سیدھی راہ پر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسلام کا انتہائی مضبوط سبب توحید ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ایسا مضبوط کڑا ہے جو نہ ٹوٹے اور نہ چھوٹے، یعنی دین کا قوی ترین سبب توحید اختیار کیا۔ دین کو مضبوط کڑے سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے مضبوط کڑا بے خوف ہو کر پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا، اور اسی طرح توحید بے خوف ہو کر قبول کر لی جائے، اس راہ میں گمراہی کا ڈر ہی نہیں، اور پھر پکڑا بھی اس قدر مضبوط کہ اب ہاتھ ہی شانے سے جدا ہو جائے تو یہ کڑا چھوٹے، ورنہ ہاتھ سے اس کا چھوٹنا کاردار ہے۔ اسی طرح توحید کی امانت کسی قیمت پر بھی جدا نہیں کی جا سکتی، خواہ جان چلی جائے، مگر مسلمان توحید کی آن پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ مضبوط کڑے سے اسلام، ایمان، توحید، قرآن اور اللہ کے لیے عداوت و محبت مراد ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت 257۔ ترجمہ:
اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف نکال کر لاتے ہیں، یہی جہنمی ہے جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت 257 کی تفسیر۔ اسلام کی بدولت اللہ کی دوستی اور صحیح راہ ملتی ہے، یعنی اللہ انہی کو سلامتی والی راہوں پر چلاتا ہے جو اس کی رضا کے جویاں رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اہل ایمان کو کفر و شرک، شک و تردد اور اوہام کی تاریکیوں سے نکال کر حق و صداقت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ حق واضح، آسان، صاف، کھلا ہوا اور روشن ہے۔ اس کے برعکس کافروں کے دوست شیطان ہی ہیں جو ان کی جہالتوں، گمراہیوں اور اوہام کو خوبصورت شکلوں میں ان کے سامنے لاتے ہیں اور انہیں رائے حق سے ہٹا کر کفر و کذب کی طرف لے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے نور کو مفرد اور ظلمات کو جمع استعمال کیا، کیونکہ حق ایک ہی ہے اور باطل کی کثرت ہے۔ سورہ انعام کی آیت 154 میں فرمایا، میری یہ سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دیگر راہوں پر نہ چلو ورنہ رائے حق سے بھٹک جاؤ گے۔ اس کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ انعام کی پہلی آیت میں فرمایا، اللہ ہی نے تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا۔ سورہ نحل کی آیت 48 میں فرمایا، ان کے سائے کبھی دائیں طرف جھک جاتے ہیں اور کبھی بائیں طرف۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حق صرف ایک ہے اور باطل کی راہیں بہت ہیں۔ حق ایک راہ پر سمٹ آیا ہے اور باطل منتشر ہے۔ حق میں حصے نہیں اور باطل کے بے شمار شعبے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی ومیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیت 258۔ ترجمہ۔ کیا آپ نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ملک دے رکھا تھا جھگڑا کیا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، بولا میں بھی زندہ کر دیتا ہوں اور مار دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ اس پر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ خلیل و نمرود کا مناظرہ۔ آیت 258 کی تفسیر۔ یہ شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں کٹ حجتی کی تھی، بابل کا بادشاہ نمرود بن کنعان یا نمرود بن فالح تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ چار ہیں، 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن تو سلیمان اور ذوالقرنین ہیں اور کافر نمرود و بخت نصر ہے۔ فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نے غور نہیں فرمایا؟ نمرود چونکہ اپنے سوا کسی اور معبود کا قائل نہ تھا، اس لیے اس نے ہستی باری تعالیٰ کا انکار کیا، جس طرح اس کے بعد فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا تھا۔ سورہ قصص کی آیت 38 میں، تجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہتے ہیں کہ نمرود کی سلطنت 400 سال رہی۔ زمانہ امتداد سلطنت نے اور کثرت عیش و عشرت نے اس کا دماغ بگاڑ دیا۔ طبیعت میں رعونت، مزاج میں کبر و نخوت اور عادت میں تمردد سرکشی سما گئی اور اللہ کے رسول کی سخت مخالفت پر تل گیا۔ چونکہ اللہ نے اسے حکومت دے دی تھی، پھر کیا تھا، اکڑ گیا اور لگا مستانہ بڑھانکنے۔ جب اس پر اللہ کے نبی نے توحید کی صاف ستھری اور روشن دلیل پیش کی اور فرمایا کہ ہم سب کا معبود ایک ہی ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش بری پر ہے، تو بولا میرے سوا کسی اور معبود کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا، سب سے بڑی اور روشن دلیل کائنات کا بننا اور بگڑنا ہے۔
اللہ ہی پیدا کر کے نعمت حیات سے سرفراز فرماتا ہے، پھر وہی ایک مقررہ مدت کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے کوئی ایسا جو موت و حیات پر قادر ہو؟ یہی ایک فعال مختار کے وجود کی دلیل ہے، کیونکہ کائنات میں تغیر و تبدل خود بخود تو پیدا ہوتا نہیں، چیزوں کی ایجاد و فنا کے لیے بھی کسی ذات کے وجود کی ضرورت ہے۔ وہی ذات تمہارا سچا معبود ہے جس کی عبادت کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ یکتا ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ یہ دلیل سن کر وہ ازلی بدبخت ہر دھرمی سے بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہتا ہے میں دو حقداران قتل کو بلا کر ایک کو قتل کرائے دیتا ہوں اور دوسرے کو معاف کیے دیتا ہوں۔ مارنے جلانے کے یہی تو معنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خلیل اللہ کے سوال کا جواب نہ تھا اور نہ جواب کے لگ بھگ ہی تھا، کیونکہ نمرود صانع عالم کے وجود کو نہیں مانتا تھا اور اس منصب کا حقدار اپنی ذات کو سمجھتا تھا۔ چونکہ خلیل اللہ نے ایجاد کائنات کی دلیل پیش کی تھی، اسے تو رد نہ کر سکا، البتہ ہر دھرمی اور مخالفت سے مقابرہ کرنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں ہی رب ہوں اور میں ہی فعال مختار ہوں۔ اس کے بہت زمانے کے بعد مصر میں فرعون نے یہی دعویٰ کیا تھا۔ خلیل اللہ نے نمرود کی کٹ حجتی دیکھ کر اس دلیل سے قطع نظر کر کے ایک ایسی دلیل دی جس سے وہ لاجواب ہو کر رہ گیا۔ فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو وہی اللہ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ موت و حیات میرے اختیار میں ہے اور قادر موت و حیات کا وجود پر بھی ہر طرح کا تصرف ہوتا ہے، وہی ذرات وجود پیدا کرتا ہے، وہی تاروں کو اپنا مسخر بناتا ہے اور اپنے ارادے سے ان کے حرکات قائم کرتا ہے، کواکب کائنات کو تو چھوڑ محض ایک سیارے یعنی سورج ہی کی حرکت میں ذرا سا تغیر پیدا کر کے دکھا۔ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے، پھر تو واقعی اللہ ہے ورنہ جھوٹا ہے۔ اس دلیل سے نمرود مقابرے پر بھی قادر نہ ہو سکا، بغلیں جھانکنے لگا اور لاجواب ہو گیا اور اس پر حجت قائم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا، یعنی ان کے دلوں میں دلائل قاطع نہیں پیدا فرماتا، بلکہ ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، وہ قہر الہی میں مبتلا ہیں اور انہی کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ پھر اللہ نے اس سرکت بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھی بھیجا جو اسے بار بار ایمان لانے کی ترغیب دیتا رہا، مگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لایا۔ پھر یہ جب کسی طرح مانا ہی نہیں تو فرشتہ بولا اب میرے لشکر کے مقابلے میں اپنا لشکر جمع کر۔ چنانچہ اس نے دن نکلنے سے پہلے ٹڈی دل لشکر تیار کر لیا۔ پھر اللہ نے ان پر مچھروں کا دروازہ کھول دیا، اس قدر مچھروں کا زور ہوا کہ ایک دفعہ تو سورج بھی چھپ گیا۔ اللہ نے یہ مچھر اس لشکر پر مسلط فرما دیے جنہوں نے اس لشکر کا جی بھر کر خون پیا۔ یہ مچھر بھی عجیب تھے، ان کا گوشت بھی چٹ کر گئے، بس ہڈیاں چھوڑ دیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک کی راہ سے اس کے دماغ میں بھی جا پہنچا اور دماغ میں 400 سال رہا۔ اللہ نے اس پر یہ عذاب مسلط فرما دیا۔ نمرود اپنا سر ہتھوڑوں سے کچلواتا رہتا تھا۔ یہ اسی مچھر سے ہلاک ہوا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی۔ یہ ہے سرکشی کا برا انجام، اللہ بچائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 256 سے 258 تک کی کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔